ڈاکٹر ناظر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا آپ کی رائے ہوگی جو ابھی جیو اکنامکس کی بات کی ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم اس معاملے کو لے کر؟ ہم بس صرف یہی ایک ملاقات ہو جاتی ہے، ایک اعلامیہ نکل آتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا پازیٹیو ہے. کیا کام عمران خان صاحب کے دور میں کوئی عملی طور پہ کوئی چیز ہونے لگی تھی؟ وہ بھی کچھ مٹیریلائز نہیں ہوا تھا، صرف ایک ملاقات ہی تھی. آج بھی یہ ملاقات ہی ہے. بالکل ملاقاتی ہے. اور میں اپنی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھ سے پہلے جن ساتھیوں نے جو بات کی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا اتفاق پایا جائے. میں ان دونوں ساتھی جو ہیں جنہوں نے بات کی ہے ان سے میں پوری طرح سے متفق ہوں، اور بہت ہی کمپریہنسو جامع انداز میں بات کی گئی ہے، اور ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن بارے میں عام طور پہ بات نہیں کی جاتی. اب سوال جو آپ کا ہے اس کو ذرا سا تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہی ہے کہ ہم نے پچھلے 50 کم از کم 50 سال، ویسے تو 70 سال کی ہماری سیاست رہی ہے کہ جس میں ہم نے ہماری ریاست نے بہت واضح طور پر اپنے آپ کو اس خطے کے مفادات سے ہٹا کر اپنے آپ کو امریکی مفادات کے ساتھ جوڑا. اور یہ بات 1950 کے عشرے سے چلی آ رہی ہے جب ہم سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوئے. اس کے بعد ایوب خان صاحب تھے، انہوں نے بڑا بیر کا اڈا بھی دے دیا تھا، وہاں سے پلین اڑ کر جاتے تھے جاسوسی کے، وہ سوویت ان کے اوپر جاسوسی کرتے تھے، جس پر روس نے کہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پشاور کے ارد گرد جو ہے سرخ دائرہ لگا دیا ہے. تو یہ ہماری 70 سالہ پالیسی ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر امریکی گود میں بٹھایا. اس کے مقابلے ہم آپ انڈیا کی پالیسی دیکھیں، انڈیا نے امریکہ سے تعلقات بھی خراب نہیں کیے اور روس سے تعلقات بھی خراب نہیں کیے، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلا. تو اصل ایک کامیاب خارجہ پالیسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پول کے ساتھ دو قطبی اگر ہیں، اگر بائی پولر ورلڈ تھا تو اس بائی پولر ورلڈ میں ہم نے ایک پول کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیا. یہ نہیں ہے کہ روس نے، ابھی پہلے بہت اچھی بات کی گئی، روس نے بار بار کوشش کی کہ وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے. اس کی بڑی واضح مثال اسٹیل مل کا قیام تھا. اچھا، اسٹیل مل ہم عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ ہمیں دے دے، امریکہ نے ہمیں نہیں دیا، اور وہ روس نے ہمیں بنا کر دیا. اور وہ اتنی بڑی مدد تھی، حالانکہ اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب مجاہدین کی پوری مدد کر رہے تھے، افغانستان میں جنگ چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سوویت یونین نے ہاتھ نہیں کھینچا تھا اور اس اسٹیل مل کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا اور پوری مدد کی تھی. لیکن ہم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. تو جو روس کے تجربات پاکستان کے ساتھ ہیں پچھلے 70 سال کے، وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے ہیں. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کے جانے کے بعد یا شہباز شریف کے جانے کے بعد روس وہ ساری باتیں بھول جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ ہماری یہ خام خیالی ہوگی. دوسری بات ابھی جو کہ اس کو میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہم نے امریکہ سے ملایا، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بالکل قریبی پڑوسی ممالک ہیں، ہم ان سے بھی تعلقات بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. آپ روس اور امریکہ کو تو چھوڑیں، ہمارے امیڈیٹ جو پڑوسی تھے وہ افغانستان تھا، ایران تھا، بھارت تھا. یہ تین ہمارے فوری پڑوسی تھے نا. تو ہمیں سب سے پہلے ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ ہوتی کہ ہم کم از کم ان تینوں سے تو اچھے تعلقات رکھ لیتے. لیکن ہم نے اب تک، یعنی ماضی کی بات بہت سوالیہ نشان ہے ان کے ساتھ بھی ابھی تعلقات. تک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے نہ ایران سے اچھے تعلقات ہیں، نہ افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، نہ ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں. تو بھائی اگر ہمیں اس خطے میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں وہ جو پرانی 70 سالہ پرانی سوچ ہے اس سے نکلنا ہوگا، بریک کی جانب بڑھنا ہے، اس سے نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بات آگے بڑھے گی نہیں. ایک در رائے لے لوں. دیکھیں، میں چیمہ صاحب سے پوری طرح سے متفق ہوں، اور چیمہ صاحب کا تجزیہ ہی مجھے حقیقت سے زیادہ قریب لگ رہا ہے. ہم خواب و خیال کی دنیا میں 70 سال سے رہ رہے ہیں، اور ہم نے ان 70 سال میں جو پالیسی ہم لے کر چلے ہیں، ہم اگر مزید 70 سال بھی اسی پالیسی پہ چلتے رہے، ہم کچھ حاصل نہیں کرنے والے. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ بنیادی تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو اسی طرح ہم مانگے تانگے سے چلتے رہیں گے. اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی عمران خان وہاں روس میں بڑے مقبول ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی ہے. میں خود روس میں کافی عرصہ رہا ہوں، آتا جاتا بھی رہا ہوں، وہاں کے لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. جس کو کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے عمران خان صاحب کو، شاید ہی کوئی وہاں جانتا ہو. ہاں، کچھ پاکستانی وہاں رہتے ہوں گے جو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن وہ ان کو کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے. یہ ایک میرا خیال ہے صرف ایک خوش فہمی ہے. کمنگ بیک ٹو یہ سوال کہ ہم وہ تبدیلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تبدیلی ہو کیا. دیکھیں، ہم نے 40 سال جو افغانستان میں پالیسی لی اس سے ہم نے کس کا بھلا کیا؟ ہم نے اپنے لوگ مروائے، ہم نے روس کو ناراض کیا، ہم نے طالبان جب وہاں آئے، پہلے آئے تھے جب بھی ہم نے شادیانے بجائے،
پہلے مجاہدین جب آئے جب ہم نے شادیانے بجائے، اب جب دوبارہ طالبان کا وہاں قبضہ ہو گیا پھر ہم ڈھول بجا رہے ہیں. لیکن اس سارے کے نتیجے میں ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ایک ایسی قوت ہے جو اس پورے خطے میں ایک ایسا نظام لانا چاہتی ہے جو کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، وہ چل نہیں سکتا. دنیا کے تقریباً 200 ممالک ہیں، ان میں سے کوئی ایک ملک بھی طالبان کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. ہم جب جاتے ہیں، پہلے عمران خان صاحب بھی یہی طالبان کی وکالت کرتے رہے، اب شہباز شریف بھائی ہمارے پاس اپنے مسائل نہیں ہیں، آپ وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ افغانستان اور طالبان کی آپ وکالت کر رہے ہیں. بھائی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے، اور شہباز شریف وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کو اور افغانستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کا نقصان ہو رہا ہے. وہ طالبان کیا ہیں؟ طالبان ایک ملیٹنٹ دہشت گردوں کا گروہ ہے جو افغانستان پہ، کابل پہ جس نے قبضہ کر لیا ہے، اس کو وہاں کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ اچھا ہوا وہ وہاں پر آ گئے. اب ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی بار بار ہمیں پاکستان کو بحیثیت ایک ملک کے یہ موقع ملتا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو کردار ادا کریں، اور وہ پازیٹیو کردار یہی ہے جو چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ جو جیو ایکنامکس ہے، وہ جیو ایکنامکس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو راہداری کھولنی پڑے گی، اور وہ راہداری کھولنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی وہ وہاں پر وہ آر ایس ایس کو تیار کر رہے ہیں، تو اچھا اب اس طرح کے جو گروپ ہیں، کیا ہمارے یہاں اس طرح کے گروہ کم رہے ہیں؟ یعنی لیکن اب تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اب تو بالکل ہماری پالیسی چینج ہو گئی، تو نہ ایسا کوئی گروپ ہے. یعنی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کشمیر کے مسئلے کا جو حل ہے، دیکھیں نا بھارت پورے کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے. میں یہیں سے سر کنٹینیو کروں گا، آپ ہی سے ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کروں گا. میں بریک ڈاکٹر صاحب، سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کوئی مفاہمت ہو جائے گی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ جو عارف الوی صاحب کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں، عارف الوی صاحب کی یہ کوشش مجھے نہیں لگتی کہ یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں مفاہمت اصل میں چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح سے ہو جائے، جس کے بارے میں مختلف ان کے پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما بھی بات کرتے رہے ہیں. تو اس وقت ان کی، اور جو عمران خان صاحب نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ جی باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے اور ان کو جب تک اگلے انتخابات نہ ہوں ان کو رہنے دیا جائے. تو یہ ساری انڈیکیشنز اسی بات کی ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم سے تو مفاہمت نہیں چاہ رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ مفاہمت اسٹیبلشمنٹ سے ہو. دوسری بات یہ کہ بھی چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ عمران خان بہترین پولیٹکس کر رہے ہیں اور ایگریسو پولیٹکس کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا تضاد ہیں کہ ایگریسو پولیٹکس کرنا اس صورتحال میں جب ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، سیلاب کا شکار ہے، ایگریسو پولیٹکس تو ہے لیکن بہترین پولیٹکس نہیں ہے، یہ نقصان دہ پولیٹکس ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، اکانومی کے لیے، ہر لحاظ سے یہ نقصان دہ پولیٹکس عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس کے ذریعے یہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آ جائیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ 1 سال سے پہلے الیکشن کرانے چاہیے. یہ اربوں کا نہیں بلکہ سینکڑوں ارب روپے کا مسئلہ ہے. پاکستان کی اکانومی اس طرح کی نہیں ہے، کم از کم 1 سال تک اس قابل نہیں ہوگی کہ ہم سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے الیکشن میں جائیں. یہ حکومت ایک جمہوری طریقے سے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے حکومت میں آئی ہے، تو ان کو نہیں ہٹنا چاہیے. اسی طرح پنجاب میں بھی میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ پرویز الہی، چاہے وہ صحیح آئے یا غلط آئے، لیکن وہ ان کو بحال کر دیا گیا ہے، کورٹ نے اس میں مداخلت کی. اب جب وہ آ گئے ہیں تو پی ڈی ایم کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں سے پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم ہو. پنجاب میں بھی ان کو 1 سال مکمل کرنا چاہیے پرویز الہی کو، اور مرکز میں شہباز شریف کو اپنی 1 سال کی حکومت مکمل کرنی چاہیے. اپنی 1 سال کی حکومت مکمل کرنی